ہم بات کرنے جا رہے ہیں تعمیری باتیں. جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم سیاسی نہیں تعمیری باتیں کریں گے. السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ آؤ سیاسی نہیں تعمیری باتیں کرتے ہیں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ذمہ داری کی نوعیت اور اس کی اقسام کے بارے میں. تو آئیے ذمہ داری کی نوعیت اور اس کی اقسام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری کی نوعیت کیسی ہوتی ہے اور ذمہ داری کی اقسام کیسے ہوتی ہیں. ذمہ داری سے مراد کسی بھی ایسے شخص کا اخلاقی فریضہ ہے کہ جو سن بلوغت کو پہنچ جائے اور اسے کوئی اچھا کام یا مدد کرنے کے لیے کہا جائے. اس طرح اسلامی مفہوم میں ذمہ داریاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو کہ لازمی فرض ہیں، وہ ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور جن کا ترک کرنا ممنوع ہے، منع ہے. مثال کے طور پر 5 نمازیں، رمضان کے روزے، خیرات، زکوٰۃ اس زمرے میں شامل ہیں. دوسری قسم کی ذمہ داریاں وہ ہیں جو کہ اگرچہ لازمی تو نہیں مگر انہیں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. یہ وہ اخلاقی فریضے ہیں کہ جنہیں مذہب اچھی انسانی اقدار کے لازمی حصے کے طور پر پیش کرتا ہے. دینی فرائض کے ساتھ ساتھ ان اقدار کی پیروی عظیم تر روحانی پختگی کو ظاہر کرتی ہے اور خدائی انعامات کا باعث بنتی ہے، کیونکہ ان کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا سبب بنتی ہے. ایسے فرائض سے روگردانی ایک کمی سمجھی جاتی ہے. ایسے اعمال کی ایک مثال زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کو صدقہ دینا اور عمومی طور پر ہر ایک کے ساتھ شائستہ اور مہربانی کا رویہ اختیار کرنا شامل ہے. ان ذمہ داریوں کو مزید اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں ادا کی جاتی ہیں یا پھر فرد، خاندان اور حتیٰ کہ معاشرے کے فائدے کے لیے سر انجام دی جاتی ہیں. اس نقطہ نظر سے ذمہ داریاں مختلف اقسام میں تقسیم کی جا سکتی ہیں: خدائی، خاندانی اور معاشرتی ذمہ داریاں. خدائی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ ہر اس شخص پر جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے اور جو ذہنی طور پر صحیح ہو، لازم ہے کہ وہ خدا کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے. ایک انسان کے لیے خدا کی بندگی سے بڑھ کر رحمت یا عظمت نہیں ہو سکتی. ایک شخص عبادت میں اپنی مرضی اور شکر گزاری کے جذبے کے تحت مختلف اعمال کے ذریعے کرتا ہے، جن میں 5 نمازوں کی ادائیگی ہے، روزے رکھنا، خیرات دینا اور ایسے اعمال بجا لانا کہ جن کے لیے جسمانی اور مالی ہر 2 قسم کی اہلیت درکار ہوتی ہے. مثلا حج کے لیے مکہ کا سفر کرنا. ان فرائض کے علاوہ کہ جن کا تعلق انسان کے ذاتی طور پر اسلامی عقائد پر عمل درآمد سے ہے، اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا اور اس کا دفاع کرنا بھی ایک مقدس فریضے میں شامل ہے. ایک اور انتہائی اہم خدائی فریضہ اپنے غافل اور بے مہار نفس کے خلاف جدوجہد کرنا ہے. ایسے لوگ جو اپنی انا اور ذات میں اخلاقی تعلیمات کے ذریعے نظم و ضبط پیدا نہیں کر سکتے، خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، کجا یہ کہ پورے معاشرے کے مددگار بنے. مومنین پر ذاتی طور پر اور معاشرے کے رکن کے طور پر بھی لازم ہے کہ وہ زندگی کے تمام لمحات میں اپنے تمام اعمال میں اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں. یہی وہ مفہوم ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی جانب لوٹ رہے ہیں. جب وہ غزوہ تبوک سے مدینہ کی جانب واپس لوٹ رہے تھے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایک کمتر جدوجہد سے عظیم جدوجہد کی طرف لوٹ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی عظیم جدوجہد یعنی اپنے نفس کے خلاف زندگی کے تمام لمحات میں جدوجہد کی طرف توجہ مرکوز کروائی ہے. وسیع تر مفہوم میں جہاد سے مراد ہر وہ عمل جس میں بات کرنے سے لے کر خاموش رہنے تک کے سادہ ترین اعمال یا عبادات کے عظیم اعمال جیسے نفلی نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا اور رضائے الہی کے حصول کے لیے نفلی روزے رکھنا شامل ہے. اسی طرح اپنے قلوب کو روشن کرنے کے لیے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں یا اپنے ایمان کے نور میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نشانیوں پر غور کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی پڑی رہتی ہیں. ذاتی ذمہ داریاں. ہر انسان کی اپنی ذات کی جانب بھی چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ کا تعلق جسم
جبکہ چند کا تعلق تربیت ہر شخص کے لیے اہم ہے کہ وہ اپنے جسم کو مضبوط اور صاف ستھرا رکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مضبوط اور توانا مومن ایک کمزور اور ناتواں مومن سے بہتر ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ صحت عظیم نعمت ہے، چنانچہ یہ بات اشد ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے جو ہماری صحت کو برباد کرتی ہیں اور بیماری کی حالت میں علاج پر توجہ دی جائے۔ روحانی نظم و ضبط کے نام پر خود فراموشی اور غیر ضروری پرہیز جیسے خطرناک اعمال سے بچا جائے۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے جو جسم کی تباہی اور جلد بڑھاپے کا سبب بنتی ہیں۔ قوت ارادی کی مضبوطی۔ ایک شخص کو صحت مند قوت ارادی کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اس میں یہ شامل ہے کہ یہ جانا جائے کہ جسم کے لیے کیا بہتر ہے اور اسے اپنایا جائے، اور جو چیز نقصان دہ ہے اس سے بچا جائے۔ ذہن و دماغ سے متعلق اور اپنی قابلیت اور طاقت کو سنبھال کر رکھنا۔ خاندانی ذمہ داریاں۔ خاندان ایک صحت مند معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ خاندان کے ہر فرد کو دوسرے اراکین کی جانب اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک شوہر کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے بیوی کی جانب حسن سلوک، اس کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ ایک ایسی بیوی جو اپنے شوہر سے خوش ہو، وہ اس کے تمام فیصلوں میں اس کی مددگار ہوگی، بشرط یہ کہ وہ فیصلے مذہبی احکامات کے برخلاف نہ ہوں اور خاندانی وقار اور مال و اسباب کی حفاظت پر مبنی ہوں۔ یہ تمام چیزیں خوش و خرم ازدواجی زندگی اور ایک ہنستے مسکراتے خاندان کے لیے لازمی ہے۔ ایسے ماحول میں والدین اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت اور انہیں زندگی میں کامیابی کے راستے پر گامزن کرنے کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ مساوی سلوک رکھنا چاہیے، انہیں یکساں عزت اور محبت دی جانی چاہیے۔ انہیں اپنی اولاد کے ساتھ نرم خو رہنا چاہیے اور ان کی پرورش اس انداز میں کرنی چاہیے کہ وہ بغاوت کی جانب مائل نہ ہوں۔ والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیکی کا نمونہ ہوں۔ معاشرتی ذمہ داریاں۔ انسانوں کو معاشرتی حیوان کے طور پر پیدا کیا گیا ہے، چنانچہ وہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور تہذیب کی تشکیل کرتے ہیں۔ میل ملاپ ہماری بنیادی ضروریات میں سے ہے اور معاشرتی زندگی میں افراد ایک دوسرے کی جانب کئی قسم کے توقعات رکھتے ہیں۔ جب ان توقعات کا احترام نہ کیا جائے تو معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور لوگ مزید ایک دوسرے کے ساتھ پرامن انداز میں نہ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی کام کر سکتے ہیں۔ اس زمرے میں چند اہم ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1 ہے حقوق کی پاسداری۔ ہر انسان کی زندگی کی حفاظت۔ ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے، کسی شخص کو دوسرے شخص کی جان لینے کا حق نہیں۔ اسلام کے مطابق ایسا شخص جو کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہے ایسے ہی گنہگار رہے گا کہ جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا ہو۔ اسی طرح ایک شخص جو کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے ایسے ہی بابرکت ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہو۔ اس میں دوسرے نمبر پہ ہے لوگوں کی آزادی کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد اور برابر پیدا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی طے ہے کہ اس آزادی کی چند حدود ہیں۔ ہم اپنی مرضی کا ہر کام کرنے کے لیے آزاد نہیں۔ اگر ہمیں ایسی آزادی حاصل ہو تو یہ دوسروں کی آزادی سلب کرنے کا سبب بنے گی۔ تیسرے نمبر پہ ہے ضمیر کی کان پر آواز دھرنا۔ اگر ایک شخص کا ضمیر زندہ ہو تو اسے بھلے اور برے کی درمیان تمیز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسے ضمیر کی اہمیت اس وقت بہتر انداز میں سمجھی جا سکتی ہے کہ جب ایک شخص اس کے بیرونی نتائج کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ایک ایسے شخص کے ضمیر کو زندہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ جو غلط قسم کے اعمال میں مبتلا ہو۔ اسلام ایک ایسے ضمیر کی اہمیت پر زور ڈالتا ہے کہ جو تمام انسانیت کی خوشیوں اور رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ اس انتہا پر یہ ایسے لوگوں کی جانب ترس کھانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ایسے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ضمیر پر قابو پانے یا اس پر حکم چلانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ صرف تنہا و یکتا خدا کا کام ہے، تاہم ان کو نصیحت کرنا غلط ہے، بشرط یہ کہ نیت اس انسان کی مدد کرنے کی ہو۔
चौथे नंबर पे है ज़हनी आज़ादी की हिफाजत करना। कोई भी सोच चाहे दुरुस्त हो या गलत आलमाना अंदाज में देखी जानी चाहिए। ये सच्चाई को जानने का वह तरीका है और यही मुआशरा को बातल तसव्वुरात के नुकसानात से बचाने का वह तरीका है। पाँचवें नंबर पर है कि अफराद की इज़्ज़त और शोहरत की हिफाजत करना। इस्लाम में हर किसी को अपनी इज़्ज़त और आबरू कायम रखने का हक़ हासिल है। हमें यह सिखाया गया है कि इज़्ज़त व आबरू पर किसी भी किस्म के हमले की सज़ा बहुत सख्त होगी। यही वजह है कि इस्लाम में ग़ीबत करना, मजाक उड़ाना, दूसरों को बुरा भला कहना और दीगर लोगों के मुतल्लिक मनफी कलमात अदा करना मुकम्मल तौर पर मना है। छठे नंबर पे है दूसरे लोगों के माल और जायदाद की हिफाजत करना। ये भी मना किया गया है कि किसी दूसरे शख्स की जायदाद या मालो मताह को गज़ब कर लिया जाए। किसी शख्स का कमाया हुआ माल सिर्फ उसी शख्स की मलकियत होता है। ये एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है। मुआशरे के अफराद में इनके पेशे और तरबियत के मुताबिक दौलत के मुख्तलिफ़ दर्जात का होना काबिल फ़हम और ज़रूरी है। एक मुसावियाना शफ़ाफ़ मुआशरे में हर शख्स को अपने हिस्से पर खुश और मुतमईन होना चाहिए। तो ये तो था नाज़रीन। जी नाज़रीन, तो ये थी इंसानी ज़िम्मेदारियाँ और इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम, जिसमें हमने ये सीखा, जिसमें हमने ये समझा कि किसी भी शख्स के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत करना किसी भी शख्स की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये हमारा एक सिलसिला है कि आओ सियासी नहीं तामीरी बातें करते हैं। तो मैं उम्मीद ज़ाहिर करता हूँ कि मेरे हल्का अहबाब के तमाम दोस्त मेरी इस काविश को पसंद करेंगे और उसको मुकम्मल पजीराई से नवाजेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।